اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، قرآن مجید میں تیسرا سپارہ چوتھا رکوع اور یہاں پہ بیان ہے حکمت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ یہ حکمت اس کی اپنی چاہت پر ہوتی ہے۔ یؤتی الحکمت ممن یشاء۔ بات یہ ہے کہ پہلی بات کہ حکمت کیا چیز ہے۔ حکمت ایک ہے علم اور ایک ہے حکمت۔ علم ہوتا ہے جاننا، اور حکمت ہے اس علم کا آگے پریکٹیکل، اس کا آگے استعمال اور چیزوں کی اصل کو سمجھنا، چیزوں کے جو ہے نا اصل حقائق تک، واقعات کے اصل حقائق تک جاننا، وہ حقائق کو جاننا، یہ چیزیں ان کو کہا جاتا ہے حکمت۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت پر حکمت عطا ہوتی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ آگے اس چیز کی کوئی خاص تفصیل نہیں ہے، لیکن اس چھوٹے سے دماغ کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر راز کے اوپر انسان پہلی بات ہے کہ خاموش رہے، اور خاموشی سے انسان اس چیز کے اوپر یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ پھر کسی طرح کے شک شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ ہے کہ بندہ بعض اوقات اللہ سے سوال کرتا ہے کہ یا اللہ اس میں تیری کیا حکمت ہے۔ اتنی جلدی یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے صبر کرنا ضروری ہے کہ ایک بندہ اچھا آبزرور ہونا چاہیے، اور وہ صبر کرے کہ یہ واقعات کس طرح دنیا میں ہوتے ہیں، کیا یہ چیزیں کس طرح سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو چلاتا ہے، لوگ امیر غریب کیسے ہوتے ہیں، لوگوں کے کاروبار میں ترقی کیسے ہوتی ہے، لوگوں کا جو ہے نا وہ دنیا میں لوگ عزت کیسے کما جاتے ہیں۔ بہت سارا کچھ یہ قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، لیکن کلی علم انسان کو وہ نہیں ہے۔ انسان کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا، تو انسان اپنے کم علمی کی بنا پہ سوال کرتا رہتا ہے، اپنے دماغ میں اس کے یہ وسوسے آتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر انسان اس چیز کے اوپر صبر کر لے اور اللہ نبی کی تعلیم کو حق جانتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرتا رہے، کسی طرح کا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ نہ رکھے، تو یہ اس انسان کو پھر اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے۔ تو بہت شکریہ جی، باقی پھر سناؤں گا۔